نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين۔ چلیں انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 to 23 کا تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد میں اور مزید اس کے بارے میں ہم لوگ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تلاوت شروع کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19، علم تری ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق پیدا کیا السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، لے جائے تم سب کو، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے نئی مخلوق۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 اور 20، اس کے بعد کی بھی جو آیت ہے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور نہیں یہ بات اللہ پر بعزیز کچھ مشکل یا دشوار۔ تو اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے زندگی یعنی موت کے بعد زندگی کی دلیل دیا ہے، بعد الموت کی اس میں دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کی نشانیاں ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت جسموں کو دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور کس کے ساتھ پیدا کیا؟ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔
تو جو انسانوں کو یعنی آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا، تو جو کہ انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت زیادہ بڑی بات ہے. یعنی انسان کو دوبارہ مرنے کے بعد جو دوبارہ پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ زمین اور آسمانوں اور اس کی ہر چیز کو پیدا کرنا، اور وہ بھی حق کے ساتھ پیدا کرنا. تو اس آیت کو ہی پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ زمین آسمان کو پیدا کیا، تو تھوڑا غور و فکر کے بارے میں بھی اس میں آیت ہے کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ آسمان بنایا، اور پھر دیکھیں آسمان میں کیا کچھ نہیں ہے، سورج، چاند، زمین لاکھوں کروڑوں سال سے بنے ہوئے ہیں، اور دیکھیں مگر اس میں کسی کا بھی کیا رنگ تبدیل ہوا ہے یا ان کی جو کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں کچھ فرق آیا ہے. جو جب سے یہ بنے ہوئے ہیں تب سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، یہ جو کام ہے وہ اس کا جس کام پر ان کو مقرر کیا گیا ہے وہ کام کرتے جا رہی ہے. یعنی دیکھیں کوئی بھی مشین بھی ہو تو وہ گھس جاتی ہے، اس کا کام جو ہے وہ رک جاتا ہے یا صحیح سے کام نہیں کرتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے، یہاں ہے نا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، کے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور کوئی بھی چیز جو ہے نا بے بنیاد نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ حق کے ساتھ بنائی ہے. تو یہاں یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے بلند و بالا، وسیع، عظیم الشان آسمانوں کو پیدا کیا، پھر مختلف سیاروں اور ستاروں کو روشن، یعنی تمام جو کائنات کی روشن نشانیاں پیدا کی. زمین کو اس نے پھر ہموار کیا، بچھا دیا نا ہم لوگوں کے لیے کہ ہم آسانی سے اس میں چلتے پھرتے. حالانکہ زمین جو ہے وہ خود اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے، سورج کے گرد گردش کرتی ہے، لیکن کس طرح سے ہموار بچھی ہوئی ہے، ایک دم آرام سے ہم اس پر چلتے پھرتے ہیں. اور پھر کس طرح سے اس پر اللہ تعالیٰ نے سمندر، درخت، پہاڑ، حیوانات اور رنگا رنگ چیزیں اگائی. سبحان اللہ. تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کر سکے؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کر سکے. جیسے سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم. کیا اولیس الذی خلق السماوات، کیا نہیں وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بقادر، اس بات پر قادر ہے کہ ان یخلق کا، کیا پیدا کرے، مثلہم، اسی کی طرح، بلا ہوا خلا وہ ہوا، اور وہی ہے جو یعنی بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انسانوں کو بھی جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے. اور یہاں جو بات آئی ہے نا حق کے ساتھ پیدا کیا، تو حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات ہے وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ حق ہے، اور جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور انبیاء، جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ بھی حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور قیامت حق ہے. اور اس کا ذکر ہم لوگ کس میں پڑھتے ہیں؟ جب آپ لوگوں کا ہو چکا الحمدللہ جو تہجد کی جب نماز کا جو تہجد کی نماز میں جو دعا افتتاح، تو اس میں یہ پڑھا جاتا ہے نا وَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اس کا ایک حصہ ہے یہ، پوری وہ دعا تو بڑی ہے، اس کا یہ حصہ ہے وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ الْحَقُّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَنَبِيُّنَا حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق وساعۃ حق، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حق ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ یشاء یذہبکم یأتی بخلق، یہاں جو آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو لے جائے تم سب کو، وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور لے آئے نئی مخلوق. یعنی کس کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے اور ایسے لوگوں کو لے جائے
اور اس کی جو اس کی اور ایسے لوگوں کو لے آئے کہ جو اس کی فرما برداری کرے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے نا، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور نہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل یعنی کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور اس کے ریفرنس میں یعنی ہم لوگ بہت سی اس میں آیت آتی ہے، اور اس میں سے یہ یہاں آیت دلیل لیے ہے۔ نیکسٹ دیکھیے پیج، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے، یا اس بات کا یقین نہ کرے آخرت کا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، کیونکہ پیچھے وہ بات آئی تھی نا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو جو اس بات کا یقین نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ ان کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اور سبحان اللہ، ہم لوگ دیکھتے ہیں، کل بھی اس کے بارے میں ہم لوگ نے پڑھے تھے کہ کس طرح سے پہلی قوموں پر عذاب آیا کہ ساری کے ساری قوم، ایک دو لوگ نہیں بلکہ ساری کے ساری قوم جو ہے وہ صفحے ہستی سے مٹ گئی، یعنی جن کا اتنا دبدبہ تھا، اتنا نام تھا، اتنی شہرت تھی اور اتنی ترقی تھی اور اتنا ان لوگوں کو مال و دولت ہر چیز کی فراوانی تھی ان کے یہاں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ساتھ دفع کر دیا اور دوسرے لوگوں کو وہاں آباد کیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ تو لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اگر گھر میں کوئی بڑا ہے گھر کا یا کوئی تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر میں نہیں گھر پہ رہوں گی تو یہ گھر کا نظام ہی نہیں چل سکتا، گھر میں کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا، یا تو کوئی آرگنائزیشن ہے تو وہ بھی کیا سمجھتے کہ بھئی ہم چلے جائیں گے، کوئی اچھی پوسٹ پر ہے تو سمجھتے کہ کوئی وہ کام نہیں چل سکتا، یا تو کوئی کلاس میں ہو کہ جو کلاس میں جاتے ہیں تو وہ سمجھتے کہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، یا آفس میں ہو یا کہیں بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اگر کوئی چلا جائے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ کام اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام ہے، یعنی دنیا کا بھی کام ہو یا آخرت کا بھی کام ہو، دین کا بھی کام ہو، اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ نظام ہے دنیا کا نا کہ ایک جاتا ہے اور دوسرا چلا آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی اس میں ہم سب کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ یعنی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کچھ بھی نیکی اور خیر کا تھوڑا سا بھی کام کر رہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر، نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ تمہیں لے جائیں گا اور دوسرے لوگوں کو لے آئیں گا، اور قرآن میں بلکہ کئی آیت اس کے بارے میں آئے، اور اس میں آتا ہے کہ تم سے اچھے بھی ہوں گے، یعنی جو ہے اس سے بھی اچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک جب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آتا ہے۔ اور یہاں جو آیت ہم لوگ سورہ مائدہ پڑھے اس میں بھی کیا ہے کہ وہ ان سے اچھے ہوں گے جو پہلے تھے، ان سے بھی اچھے ہوں گے، یعنی اگر اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتے، بوجھ سمجھ کر اگر کام کرتے تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں آسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یعنی جو احسان جتاتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت یعنی ہمارے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پھر دوسرے لوگوں کو لے آئیں گا۔ تو ہم لوگ جو بھی انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ خود اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ اس کو خود کو ہی ہوگا۔ اور اس میں ہم سب کے لیے یعنی ایک تو انفرادی طور پر بھی یہاں بات کی گئی ہے اور اجتماعی طور پر بھی، یعنی امت مسلمہ کا بھی ایک مقصد ہے نا۔ دیکھیں امت مسلمہ کا کیا مقصد ہے، دین کو دوسروں تک پہنچانا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا۔ اگر ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی بھی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی جس طرح بنی اسرائیل کو امامت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، جب انہوں نے اپنی امامت کا کام نہیں کیا
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوسروں کو لے آیا یعنی مسلمانوں کو امامت عطا کی. تو آج بھی دیکھیں کیوں مسلمان ہر جگہ ذلیل اور خوار ہو رہے, کیونکہ اپنے اس مقصد کو ہم لوگ بھولے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہماری جگہ دوسروں کو لے آئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے اور ہم سب کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ قوموں کو اٹھانا, گرانا اور یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ بس کن کہہ دیں گے تو ہو جائے گا, ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں اس پر احسان نہیں جتانا چاہیے. اگر کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو اور ہر کام جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ, احسان کے رویے کے ساتھ کرنا چاہیے. اور اس میں دوسروں کا فائدہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں, یا یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کام نہیں کرنے سے یہ کام رک جائے گا. اللہ تعالیٰ یعنی اپنی جگہ پر دوسروں کو لے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری تو نے ہمیں دی ہے اسے احسن طریقے سے, ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں, رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جو ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم لوگ احسن طریقے سے ادا کر سکے, اور جو کچھ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور اس کا اجر ہمیں آخرت میں عطا فرمائے. چلے آیت نمبر 21 کو دیکھتے ہیں. اچھا یہ آیت سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جلدی سے ریوائز کیجئے, پھر بعد میں ٹائم نہیں ملتا ہے. کوئی ایک بتائیں گا جلدی سے؟ یہ آیت جو ہوئی وہ جلدی سے بس شارٹ میں, ہاں, تاکہ ہم لوگ کا آگے بھی کمپلیٹ ہو. اور کل ہم نے بولے تھے پیچھے کا ریوائز کرنے, مگر دیکھیں آج پھر سے ٹائم کہاں رہے گا. کوئی بتا رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بلکس بتائیں. کہاں گئی بلکس؟ میوٹ کیا ہونا تھا. جی اچھا میم, ہاں بتائیے. جی میم, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد پھر سے زندہ کرے. یہ ہم اس کائنات میں غور و فکر کر کے دیکھیں تو آسمان اور زمین کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے بنایا ہوا ہے, تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ پھر سے ہمیں زندہ کرے. اور دوسری بات جو اس چیز کو مطلب اللہ تعالیٰ اس چیز کو یہ ہے نا, کوئی بھی چیز جب اپنا مقصد پورا نہ کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ نئی چیز مطلب نئی مخلوق کو لے آتے ہیں جو اس مقصد کو پورا کرے. مطلب دین کے کام میں اگر کوئی آنادانی کرے یا پھر اس کو پیچھے رکھے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اسے ہٹا کر دوسری قوم لانے پر بھی وہ اقتدار رکھتا ہے. جی بالکل بے شک. جی جزاک اللہ خیر. سمجھ میں آیا نا الحمدللہ. یہ کتنی امپورٹنٹ آیت ہے. چلے آگے آیت نمبر 21 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وبرزوا للہ جمیعا, اور وہ بے نقاب ہوں گے اللہ کے لیے جمیعا سب کے سب. فقولا تو کہیں گے ضعفاء کہیں گے کمزور لوگ, للذین ان لوگوں سے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا, انا کنا بے شک ہم تھے, لکم تبعا تمہارے لیے, تابع فہل تو کیا, تم بچانے والے ہو, انا ہم کو, من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے, من شیء کچھ بھی, قولوا وہ کہیں گے, لو ہدانا اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ لہدیناکم البتہ ہم بھی ہدایت دیتے تم کو, سواء برابر ہے, علینا ہم پر, اجزعنا خواہ ہم جزا فضا کرے, ام صبرنا یا ہم صبر کرے, ما لنا من محیص نہیں ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں آیت, اس میں بھی پہلے بھی بہت سی ایسی آیت آئی تھی جس میں ہم لوگ یہ پڑھ چکے کہ کس طرح قیامت کے دن جو افا یعنی جو کمزور لوگ ہیں, وہ تکبر کرنے والے یعنی جو پیروی کرنے والے وہ, اور جن کی پیروی کی جاتی ہے وہ لوگ کس طرح سے قیامت کے دن جھگڑا کریں گے, اس کا یہاں ذکر ہے. اور یہاں جو لفظ آیا نا وہ برزو, اور وہ سامنے کھڑے ہوں گے, یعنی تمام مخلوق چاہے وہ نیک ہو, بد ہو, مرد ہو, عورت ہو, ہر ایک جو ہے وہ ہر قوم, مسلمان ہو, کافر ہو, ہر ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللہ وحدہ
وحدہ قہار کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے چٹیل میدان پہ، اور یہاں جو برز ہوا ہے نا یعنی سامنے بالکل چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے اور وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوں گی جو کسی کو چھپا سکے، سب کے سب بے نقاب ہوں گے، یعنی اس طرح سے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. اور قیامت کا سین ہم لوگ دیکھ چکے نا کتنی بار، اس کے اوپر درس بھی ہوا ہے اور الحمدللہ اپنی آیت بھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے وہ زمین ہوں گی بالکل چٹیل، ایک دم سفید نورانی روٹی کی طرح پلین، نہ اس پہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ ٹیلا ہوگا، نہ سمندر ہوگا، نہ درخت ہوگا، تو کوئی کسی کے پیچھے آڑ لے کے چھپ نہیں سکے گا. اور یہاں تک کہ یعنی لوگ بھی، حالانکہ اتنا کراؤڈ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ، کافر، مشرک، فرما بردار اور متقی اور نافرمان، تمام گنہگار، سب لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کے پیچھے چھپا نہیں ہوگا، سب آمنے سامنے بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے کھڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہیں سب تک پہنچ رہی ہوں گی اور سب اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تو یہ امیجن ہی کریں گے تو کتنا خوف آتا ہے نا کہ سب بے نقاب ہوں گے، یعنی بے نقاب ہوں گے، یعنی یہ ہر ایک اپنے جو بھی اعمال کرتا تھا اس کے ساتھ ہی وہ ظاہر ہوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو جس طرح قیامت کے دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اگر آج بھی ہم یہ احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بالکل اسی طرح ہے جس طرح قیامت کے دن کھڑے ہونے والے ہیں، تو اگر وہ نگاہ، وہ نظر اگر ہم تصور کریں اپنے لیے کہ اس طرح سے، یعنی ابھی بھی، یعنی صرف قیامت میں نہیں، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہم سامنے ہے، جو بھی جہاں بھی ہے، اکیلے میں ہے، سب کے ساتھ ہے، اپنے گھر میں ہے یا باہر ہے، اگر ہم وہ امیجن کریں وہ اللہ تعالیٰ کی نظریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انسان جو ہے وہ کبھی بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتا، اور کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور کبھی بھی جو ہے وہ اپنے نفس کی پیروی نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ آج بھی دنیا میں رہ کر، یہ وہ نماز کے بارے میں آتا ہے نا کہ نماز ایسی پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ فیلنگ نہیں آتی تو کم سے کم یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے نا، تو ہمیں ہر وقت کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے نا، کہ کہیں بھی ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، کس طرح سے ہم لوگوں کو گناہوں سے بچتے ہوئے رہنا چاہیے. تو اس کے لیے خاص یہ برزو جب آیا نا لفظ بے نقاب، تو ہمیں اتنا ہی محتاط ہو کر یہاں کھڑے دنیا میں بھی رہنے کی ضرورت ہے. پھر آگے جو بات ہے وہ کیا ہے، جمیعہ سب کے سب فقول الضعفاء، تو اس وقت کیا کہیں گے لوگ جو کمزور لوگ ہوں گے، اور کمزور لوگ یعنی کون سے، تو کہیں گے کمزور لوگ یعنی کس چیز میں کمزور، دنیا میں، دنیائی اعتبار سے کمزور، مالی اعتبار سے کمزور، اسٹیٹس کے اعتبار سے کمزور، عقل یا علم سے کمزور، یعنی ہر طرح سے جو کمزور لوگ رہتے، جو عام جو لوگ رہتے دنیا کے، جو عام لوگ رہتے وہاں، یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو وہ ان تکبر کرنے والوں سے کہیں گے، اور تکبر کرنے والے لوگ یعنی کون سے ہوئے، یعنی دنیا میں جو لیڈر ہے، جو لیڈر بنے ہوئے ہے، جو سردار بنے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو VIP سمجھتے ہیں، یا جن کی کوئی حیثیت ہے، یا جن کو لوگ فالو کرتے، جن کو دیکھتے ہیں، یا تو یہ سارے کسی بھی اعتبار سے یعنی جو لوگ رہیں گے، جو عام لوگوں سے جو اوپر ہوں گے، تو اس میں یہ سب یہ آئیں گے تکبر کرنے والے لوگ. تو وہ جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے اور رسولوں کی اطاعت سے تکبر کیا، یہ بھی اس میں آئیں گا. جب تکبر کرنے والے آئیں گے نا، تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ تکبر کیا، تو یہ لوگ بھی آئیں گے. تو یہ لوگ کیا کہیں گے، جو کمزور لوگ ہوں گے، وہ لوگ کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے قیامت کے دن کیا کہیں گے، وہ کہیں گے کہ قیامت کے دن کمزور لوگ غلط پیشواؤں، یعنی جن کی وہ پیروی کرتے تھے، جن کی وہ بات مانتے تھے، جن کو وہ بڑا مانتے تھے، تو ان غلط پیشواؤں کی پیروی کرنے والے لوگ اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں جو بھی حکم دیا، یعنی دنیا میں تم نے ہمیں، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، کنورسیشن کہاں کا ہے یہ، جھگڑا کہاں کا ہے، جھگڑا بلکہ ہے یہ، تو یہ جھگڑا کہاں کا ہے، قیامت کے دن کا، کہ قیامت کے دن وہ کیا جھگڑا کریں گے کہ تم نے جو بھی ہمیں حکم دیا، ہم نے اس کی اطاعت کی اور اس کے مطابق عمل کیا، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ حصے کو ہم سے دور کرتے ہو. یہاں دیکھیے آیت میں ہی دیکھیے آپ، ہاں
فہل انتم مغنون، تو کیا تم بچانے والے ہو انا ہم کو من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیء کچھ بھی. تو یعنی ہم نے تو تمہاری پیروی کی. یہاں اوپر دیکھے اسی سے پہلے انا کننا لکم تبعا، یعنی ہم نے تو تابع تھے، ہم تو تمہارے انڈر میں تھے، ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے. تو دنیا میں تو ہم تو تمہارے انڈر میں تھے، ہم تمہاری پیروی کرتے تھے. تو کیا تم آج ہمارے حصے کا تھوڑا سا بھی عذاب کچھ دور کر سکتے ہو؟ جیسا کہ تم ہم سے وعدہ کیا کرتے تھے، تو ہمیں امیدیں دلایا کرتے تھے. تو ان کے لیڈرز یا جو امام یا جو پیشوا اور وہ جو تکبر کرنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ قولو، وہ کہیں گے لو ہدانا، اگر ہدایت دیتا ہم کو. دیکھو یہاں بھی یعنی مرنے کے بعد بھی ان کا تکبر گیا نہیں. دیکھیں لفظ پر دھیان دیجئے، قولو لو ہدانا، وہ کہیں گے تکبر کرنے والا کا جو تکبر ہے نا وہ دیکھیں مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا. وہ کیا کہیں گے؟ قولو لو ہدانا، وہ کہیں گے اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ لہدیناکم، البتہ ہم بھی ہدایت دیتے تم کو. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ہدایت نہیں دی. حالانکہ ہدایت کس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جلدی سے بتائیے. جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے. جو ہدایت کی طلب کرتا ہے. ابھی یہاں الزام دیکھیں کس پر لگا رہی ہے؟ تکبر کرنے والے کس پر الزام لگا رہے؟ جس طرح سے کہ شیطان نے الزام لگایا تھا، پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے سورہ البقرہ میں، سورہ الاعراف میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے یہ نہیں کیا تھا. تو جس طرح شیطان نے یعنی اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا، اسی طرح یہ تکبر کرنے والے قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ قولوا لو ہدانا، اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت نہیں دی. اور ایک جگہ پر آئے گا آگے بھی کہ جو شرک کرنے والے ہیں نا تو وہ بھی کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے. یہ شاید پہلے گزر گیا یا آگے آنے والا ہے. تو یعنی اس طرح سے جو ہے وہ لوگ جو ہے نا مرنے کے بعد بھی، یعنی دنیا میں جن کو الزام تراشی کی عادت رہتی ہے نا وہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح سے الزام. اور یہاں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم بھی تم کو ہدایت دیتے. تو یہاں یہی بات ہے کہ وہ ان کے امام یا جو ان کے پیشوا جن کو وہ فالو کرتے تھے تو وہ کیا کہیں گے؟ اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہیں ہدایت کرتے. یعنی مرنے کے بعد وہ مان لیں گے کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے، لیکن ان کا ماننا کچھ کام دے گا کہ وہ اگر مان بھی لیتے کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے تو ان کا جو ہے وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. اسی لیے دنیا میں ہی ہدایت مانگنا بھی چاہیے اور ہدایت کی طرف آنے کے لیے بھی یعنی ہدایت مانگنا بھی چاہیے. اور لوگوں کو بھی، یعنی جو عام لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی اس طرح سے دوسروں کو فالو نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ فالو کرتے نا، دیکھیں ابھی ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، قرآن کو، اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، قرآن اور سنت کو فالو کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم فلاں پیر کو فالو کرتے ہیں، فلاں امام کو فالو کرتے ہیں، اگر ان کی باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف بھی ہے تب بھی وہ ان کو فالو کرتے، یا اپنے کوئی بڑوں کو فالو کرتے، تو وہ جو ہے وہ گمراہی میں جائیں گے. کیونکہ اگر وہ فالو بھی کر رہے اور آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے، اپنی عقل نہیں استعمال کرتے، تو ایسے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں نا. کیونکہ قوموں کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ قوموں کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گمراہ لیڈر، امیروں، اماموں یا پیشواؤں کی آندھی تقلید یعنی بلائنڈلی ان کو فالو کرتے ہیں اور اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. تو وہ جو ہے وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اور اس کا ذکر اور بہت سی آیات میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں بھی ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 67، ربنا ان اعطانا سعادتنا وکبرانا فاضلونا سبیلا. اور وہ کہیں گے، یعنی جو گمراہ ہوتے ہیں نا، جو عام لوگ رہتے ہیں، وہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ اے ہمارے رب، قیامت کے دن وہ لوگ کہیں گے. سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے، اور ایسی بہت سی آیت ہے جس میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہے. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑے لوگوں کی پیروی کی، ان کا کہاں مانا تو انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کر دیا. اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی سخت لعنت کر. تو مرنے کے بعد تو ایسا کہہ کر کوئی بھی چھوٹ نہیں سکے گا، ان کو سزا مل کر رہیں گی. تو سبحان اللہ، اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت سبق ہے کہ کسی کو بھی بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی عقل استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو
ہدایت کے لیے جو کتاب بھیجی ہے اس کی پیروی کرنا چاہیے، نہ کہ قرآن اور سنت کی پیروی کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے بڑوں کی، ہے نا. چلے اور آگے پھر دیکھتے ہیں، حالانکہ اس میں اور بھی بہت سی باتیں آئیں گی لیکن ہم لوگ اپنا انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کے لیے آگے دیکھتے ہیں. سواء علینا اجزئنا ام صبرنا، برابر ہے ہم پر خواہ ہم جزا فضا کرے یا ہم صبر کرے. اب یہ جہنمی لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے جہنمی لوگ؟ یعنی برابر ہے ہم پر خواہ ہم جزا فضا کرے یا ہم صبر کرے، نہیں ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ. تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جہنمی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی، یعنی جہنم میں جانے کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی تو ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے، تو آپس میں یعنی جہنم کا عذاب دیکھ کر، پیچھے ہم لوگ جہنم کے بارے میں آیت بھی پڑھ چکے ہیں نا، تو وہ کہ کس طرح سے ان کے اوپر عذاب ہوگا. تو جہنمی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے آگے رویا اور روتے گر گراتے تھے. تو آؤ ہم بھی روئے اور گر گرائے. تب وہ بہت روئیں گے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اور ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا یہ، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو میں اگر کوئی چاہے تو کشتیاں بھی چلا سکے پھر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے. یعنی اتنا رو کے، یعنی کیوں روئیں گے وہ؟ یعنی ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی غلطی کی، ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی بات مانے، اور کیوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کیے، اور کیوں اپنی مرضی سے زندگی گزر بسر کی، اور کیوں اپنے بڑوں کی بات مانے. یہ ساری چیزیں دماغ میں لائیے کہ کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے رونے کی نا. اور ان کے آنسو، یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کے آنسو سے خون بہنا شروع ہوگا، پھر بھی وہ روتے رہیں گے. پھر کہیں گے آؤ آج ہم بھی اللہ کے آگے روئے. تو وہ خوب روئیں گے اور فریاد کریں گے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ کہیں گے، یعنی رو کے بھی فائدہ نہیں ہوگا. پھر کیا آتا ہے تفسیر میں کہ دیکھو جنتیوں کو جنت ان کے صبر کی وجہ سے ملی. یہاں جو آیا نا سواء علینا اجزئنا، یعنی ہم جزا فضا کرے، ام صبرنا یا صبر کرے. تو اس کے بارے میں آتا ہے تفسیر میں کہ دیکھو جنتیوں کو جنت ان کے صبر کی وجہ سے ملی. آؤ ہم بھی صبر کرتے ہیں. پھر وہ خوب صبر کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت کہیں گے کہ اب ہم صبر کرے یا شور کرے، یعنی یہ جزا فضا کرے، واویلا کرے، شور مچائے، یعنی جزا فضا کرے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں خواہشات پر اور ٹیمپٹیشن پر، یعنی پر زندگی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں یعنی ہمارے لیے یہاں صبر کی جو بات آئی ہے نا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں خواہشات اور ٹیمپٹیشن پر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے، یعنی ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہم لوگوں کو صبر کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح اس دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے نا. کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اگر کسی کے آنکھ سے ایک آنسو کا ایک قطرہ، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر کوئی قطرہ بھی گرتا ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. سبحان اللہ، ہے نا. یہ ہم پہلے بتا چکے کہ جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت آئے تو ایک شخص جو تھا وہ اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، تو تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ بات. تو یعنی کہ دیکھیں جہنم میں جانے کے بعد اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون نکلیں گا آنکھوں سے، پھر بھی ان کا رونا کچھ فائدہ نہیں دے گا. تو کام کیا کرنا ہے؟ اس دنیا میں رہ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوئے ہمیں رونا چاہیے، تاکہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرے اور جہنم سے نجات دے. تو یہی ہے یہاں. ہاں، اور آگے پھر دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر جس طرح سے یہ جو تھا نا کہ یہاں تو پہلے تو کن لوگوں کی بات آئی تھی کہ جو لیڈرز تھے اور جو فالوورز تھے، جو فالو کرنے والے تھے، یعنی دنیا میں یہاں صرف دیکھیے یہ دنیا میں جو فالو کرنے والے نا، یہاں تو ہم نے صرف لیڈرز اور
امیر اور امام ان کی بات کی ہے، مگر اور لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. آپ لوگ بتائیے چلے جلدی سے آج کے ڈے ٹو ڈے لائف سے بتائیے، جو آج کی نیو جنریشن ینگ جنریشن جو فالو کرتی ہے کس کو فالو کرتی ہے؟ میم ویسٹرن کنٹریز کو نا. ہاں اور پھر لائک کچھ لوگ اپنے بڑوں کو بھی نا بچے اپنے اولاد کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں، اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں. جی جو اور آج کی ٹک ٹاک بناتا ہے نا اس میں جو جی جی اسمت، ہاں پھر سے کہیے اسمت. جو ٹک ٹاک کر رہتے ہیں نا، جو فیمس ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ہاں بالکل صحیح جو ہے. وہ اور خریدتے ہیں وہ خریدتے ہیں. کو فالو کرتے ہیں، اسپورٹس مین ہیں، سیلیبریٹیز ہیں. جی سیلیبریٹیز جو ہے نا، اسٹارز جن کو کہا جاتا ہے اسٹارز ہے نا، تو ان کو فالو کرتے ہیں نا. تو کس طرح سے یہ جو آج کل کی جو جنریشن ہے تو وہ تھوڑی اماموں اور بڑوں کی بات ماننے جاتے، وہ کس کو دیکھتے کہ ہاں بھائی وہ فلم اسٹار یا جو بھی ہے، چاہے وہ سپورٹس کا یہ ہو، کوئی فیمس ہو یا کوئی بھی ہو، یا فلم انڈسٹری کا کوئی بھی فیمس ہو جن کو وہ اسٹار مانتے ہیں، کون سا اسٹار پتہ نہیں، تو اس کو فالو کرتے، وہ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں اور جیسا وہ کرتے ویسا وہ کرتے. جیسے انہوں نے شادی کی ویسی شادی کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ ہماری شادی، جیسے وہ کپڑے پہنے ویسے پہنتے، جیسے وہ بال بنائے ویسے بال بناتے. تو یہ فالو کرنے والے نا، تو یہ ساری چیزیں آئیں گی اس میں. وہ آپ یہ محدود نہیں رکھے کہ بس وہ امام اور یہ وہ آج کی جنریشن کہاں وہ امام اور اس کی بات مانتی ہے، وہ تو ان لوگوں کو فالو کرتی ہے. تو یہ ساری چیز آئیں گی، جو فالو کرنے والے وہ اور جن کو فالو کیا جا رہا ہے وہ سب جو ہے وہ پھر جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو اور قیامت تک اپنی آنے والی ذریت کو اور مسلمانوں کی جو جنریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے ان تمام کو فالو کرنے کے لیے. اور فالو کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے اور صحابہ کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو بھی اور ہم سب کے اہل و عیال اور آنے والی ذریت اور قیامت تک آنے والی ذریت کو. تو اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی. ہاں چلے آیت نمبر 22. اب یہاں بھی مکالمہ ہو رہا ہے، یہاں بھی جھگڑا ہو رہا ہے، مگر کس کا جھگڑا ہو رہا ہے؟ لیڈروں کو اور اس کا اسٹارز کا اور عام لوگوں کا نہیں، بلکہ یہاں شیطان کا اور جو شیطان کو فالو کرتے ان لوگوں کا. وقال اور کہیں گا شیطان، وقال الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الشیطان اور کہیں گا شیطان، لما جب قضی فیصلہ کر دیا جائے گا امرو کام کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ وعدکم وعدہ کیا تم سے، وعد الحق وعدہ سچا، ووعدتکم اور وعدہ کیا میں نے وعدہ کیا تھا تم سے، فاخلفتکم تو میں نے خلاف کیا تم سے، وما کان اور نہ تھا لیے علیکم میرے لیے تم پر من سلطان کوئی زور، الا مگر ان دعوتکم یہ کہ میں نے بلایا تم کو، فاستجبتم لی پس تم نے لبیک کہا مجھ کو، فلا تلومونی پس نہ تم ملامت کرو مجھے، ولومو اور ملامت کرو انفسکم اپنے نفسوں کو، ما انا بمصرخیکم نہیں میں فریاد رس تمہارے لیے، وما انتم اور نہیں تم بمصرخی فریاد رسی کرنے والے میرے، انی بے شک میں کفرتو انکار کیا میں نے، بما اشرکتمونی ساتھ اس کے جو شریک ٹھہرایا تم نے مجھے، من قبل اس سے پہلے، ان الظالمین بے شک ظالم لوگ، لہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب ہے دردناک. تو سبحان اللہ یہاں کیا بات آ رہی ہے؟ آیت نمبر 22 اور 23 نہیں 23 نہیں 22 میں ہی 23 تو الگ ہے، 20 اباؤٹ کیجیے وہ 23 بائی مسٹیک ہے. آیت نمبر 23 میں جو ہے وہ 22 میں جو ہے وہ ابھی یہاں کون خطبہ دے رہا ہے؟ شیطان کا خطبہ ہے، یعنی شیطان اور اس کے چیلو یعنی جو شیطان کی پیروی کرتے، شیطان کی بات مانتے، شیطان کے چال میں آتے ہیں یا اس کی باتوں میں آتے ہیں، ان لوگوں کی بات ہو رہی کہ وہ کس طرح سے آپس میں جھگڑا کریں گے اور کس طرح سے یہ جو ہے وہ خطاب ہوں گا، کس طرح سے شیطان کہیں گا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دیں گا، یعنی قیامت کے دن جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو شیطان ملعون کھڑا ہو کر کافروں سے جہنمیوں سے خطاب کریں گا. یعنی کافر یعنی صرف کافر نہیں سمجھے کہ صرف کافروں سے، بلکہ جو بھی لوگ جہنم میں ہوں گے،
تو ان تمام جہنمیوں سے خطاب کریں گا تاکہ ان کے حزن و ملال، غم و فکر، حسرت اور ندامت میں اور اضافہ ہو. کیوں وہ کھڑا ہوں گا جہنم میں اور کیوں یہ سب بات کریں گا؟ تاکہ جو جہنم میں گئے ان کی حسرت اور ندامت میں، ان کے غم میں اور زیادہ اضافہ ہو. اور شیطان کہیں گا اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، سچا وعدہ کیا تھا تم سے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ یعنی قیامت کے آنے کا اور جزا سزا کا، یعنی کہ قیامت آئیں گی اور پھر جو اچھے کام کریں گا تو ان کے لیے جنت ہے اور جو برے کام کریں گا تو ان کے لیے جہنم ہے. تو یہ سب جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو تھا وہ سچ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تو میں نے خلاف کیا تم سے. یعنی اللہ شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا؟ شیطان کے تو ویسے بہت سے وعدے ہیں، لیکن بس یہی کہ دوبارہ زندگی نہیں ہوں گی، دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، یا یہ کہ فلاں پیر یا فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لو تو وہ تمہاری سفارش کریں گا، یا اسی طرح سے جس طرح سے وہ گناہوں کو خوشنما بنا کر جو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے نا اور جھوٹے غلط وعدے دلاتا ہے، تو وہ سارے وعدے اس میں آئیں گے. ہاں کہ تو وہ کیا کہیں گا کہ وہ سارے وعدے جو تھے وہ جھوٹے تھے. وما کان لی علیکم من سلطان، اور پھر یہاں جو بات آئی نا، اور میرے وما اور نہ تھا میرے لیے تم پر کوئی زور، مگر میں نے تم کو بلایا تھا، دعوت دی تھی تو تم نے لبیک کہا تھا. یعنی کیا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، یعنی میں نے تم کو صرف دعوت دی تھی برائی کی طرف، تمہیں کفر اور گناہ فحاشی کی طرف آنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا. یعنی تم خود آ گئے، تم میرے پاس نہ میرے پاس اس کی کوئی دلیل تھی. یعنی وہ جس کی طرف شیطان جس کی طرف بلاتا ہے نا، گناہ کی طرف، فحاشی کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، تو اس کی کیا کوئی دلیل ہے؟ اس کے پاس، شیطان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. جبکہ اللہ تعالیٰ جو بات بتاتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، اس کی تو سب دلیل ہے ہمارے پاس. کون سی دلیل ہے بتائیے، جلدی سے بتائیے کون سی دلیل ہے ہم لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے وعدے کی؟ قرآن مجید. جی قرآن اور حدیث. جی قرآن اور حدیث دونوں بھی جو ہے یہ دلیل ہے نا، اپنے پاس دلیل ہے، نشانی ہے. اور یہ بھی، اور کائنات کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی دلیل ہے، سبحان اللہ. اور عقلی دلیل بھی، اللہ تعالیٰ نے عقل جو دیا وہ استعمال کر کے بھی انسان سمجھ سکتا تھا نا کہ جو صحیح کام کریں گا، اللہ کی فرما برداری کا کام کریں گا تو وہی جنت میں جائیں گا، اور جو نافرمانی کا کام کریں گا تو کس طرح سے وہ جنت میں جا سکیں گا. تو اس کے پاس تو، شیطان کے پاس تو کوئی بھی دلیل نہیں تھی. کوئی تھا اس میں کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہاں پیروی کریں گے شیطان کی تو یہ فائدہ ہوگا؟ نہیں، اس کے پاس تو کوئی بھی دلیل نہیں تھی. تو میں نے تو تم کو دعوت دی تھی، تم خود ہی بات مان لی، اور میری یعنی جو دعوت پر لبیک کیا، میری دعوت پر. اب تم مجھ کو بلیم نہ کرو، ہاں یعنی مجھے بلیم نہ کرو، مجھے ملامت نہ کرو، اور تم اپنے نفسوں کو ہی ملامت کرو، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی بجائے، جس کی کہ دلیل تھی اس کے باوجود تم نے میری بات مانی، یعنی اپنے نفس کی پیروی کی. تو یہاں یہی ہے کہ اس شیطان، یعنی یہ شیطان کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ کہ شیطان ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے، برے اعمال کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، پھسلاتا ہے. شیطان کس طرح سے دعوت دیتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ گناہوں کی طرف کس طرح دعوت دیتا ہے؟ برے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. چلے کوئی ایگزامپل بتائے جلدی. برے کام کو خوبصورت دکھانا. کتنے ہو گئے تھے نا پہلے ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شیطان زیادہ اولاد مفلسی کا وہ ہے، زیادہ اولاد کے لیے بتاتا ہے. بالکل ہاں. اور بھی کسی کے دماغ میں جو آ رہا ہے جلدی بتائیے. ہاں میم جیسے وقت نماز پڑھنے جاؤ تو بہکاتا ہے چلو یہ کام کر لو، وہ کر لو، بعد میں پڑھ لینا. ہاں اور ابھی بعد میں وقت پڑھ بہت لینا ہے. صرف نہیں، ہاں بالکل صحیح ہے رونق، بالکل صحیح. بعد میں آرام سے پڑھ لینا ہے نا، آرام سے پڑھنا، ہاں اطمینان سے ہے نا. ہاں صدقہ دیے تو نہیں، صدقہ دیے تو غربت آ جاتی، پیسے کم ہو جاتے مت دو. جی. اور پھر ہم کیا کھائیں گے اور ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں رہیں گا. غریبی آ جائیں گی، صدقہ دینے سے مت دو بول کے اسی طریقے سے بھٹکاتے. ہاں اور بہت سے ایسے کام ہے کہ جو برے ہوتے اس کو خوبصورت دکھا کر وہ بنا کر دکھاتا ہے اور پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر کسی غلط کام کو کرنے کے لیے وہ زبردستی یا جبر نہیں کرتا.
یعنی وہ خوبصورت بنا کے تو دکھاتا ہے کہ ہاں اس میں لذت ڈالتا ہے، اس کو اٹریکٹیو بناتا ہے نا، کوئی بھی یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہے سارے کاموں میں وہ لذت ڈالتا ہے، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اس کی طرف بڑھے، لیکن وہ زبردستی نہیں کرتا کسی کے اوپر. انسان جو ہے وہ اس کا یعنی اس کا ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا، مگر ہمارے نفس کو وہ بات اچھی لگتی ہے تو ہم خود ہی اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اس کے چال میں آ جاتے ہیں. اور یہاں جو ہے نا ما انا بمصرخکم وما انتم یہ جو ہے وہ وما انتم بمصرخی، تو یہاں کیا ہے کہ یعنی قیامت کے دن جب کفر کرنے والے شیطان کے بہکاوے میں آنے والے اس سے مدد مانگیں گے تو شیطان کہیں گا کہ نہ میں تمہیں اس عذاب سے نکلوا سکتا ہوں اور نہ ہی تم مجھے اللہ کے قہر اور عذاب سے بچا سکتے ہیں. یعنی نہ میں تمہاری کوئی فریاد رس کر سکتا ہوں، نہ تم میری کوئی فریاد رس کر سکتے، نہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما، اور آگے کیا کہیں گا، انی کفرت، اور بے شک میں انکار کرتا ہوں میں ساتھ اس کے جو شریک ٹھہرایا تھا تم نے مجھے. تو یعنی کس طرح سے شریک ٹھہرایا تھا تم نے مجھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک کس طرح سے بنایا تھا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، ہر ایک کو یہ کرنا چاہتے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بجائے کیونکہ اطاعت بھی جو ہے وہ عبادت ہے نا، عبادت کا ایک معنی کیا اطاعت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی بجائے اگر کوئی شیطان کی بات مانتا ہے تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شیطان کی فرما برداری، یعنی وہ شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے بجائے شیطان کی بات مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور اس کے بارے میں ابن جریر کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شریک ہوں، کیونکہ انسان جب اللہ کی بات ماننے کے بجائے شیطان کی مانتا ہے تو وہ شیطان کو اللہ کا شریک قرار دیتا ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہونی چاہیے اور اسی کی بات ماننی چاہیے. تو دیکھیں ہم لوگ کس وقت میں یا کون سے کام میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے شوہر کو اور والدین اور بھائی بہنوں کو، تمام اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرے یا شیطان کی پیروی کریں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس دن انکار کرے گا اپنی پیروی کی بھی اور اپنے اطاعت کی، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کہ قیامت کے دن وہ اس شرک کا بھی انکار کریں گا، یعنی کہ وہ اس بات کا انکار کریں گا کہ تم نے میری بات مانی یا میری عبادت کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور ایسے تمام لوگوں کی جو سزا ہے، یعنی جو انسان اللہ کی پکار اور پیغمبر کی پکار، قرآن کی پکار کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی پکار، شیطان کی پکار پر لبیک کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو ان ظالموں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. اور اس میں یعنی بہت سی باتیں آئیں گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو دیکھیں آج بھی یعنی ہم لوگ دیکھتے کہ کس طرح سے جو شیطان ہے وہ فحاشی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اتنا فحاشی، یعنی ہم لوگ یہ قرآن میں یہ بہت سی آیت بھی ملتی ہے شیطان کے اوپر. تو ہم لوگوں کے الحمدللہ بہت سے درس بھی ہوئے ہیں، تو یعنی قرآن کلاس میں ہی الحمدللہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ ساتھ، تو وہ جب بھی آپ کو موقع ملا تو تھوڑا دیکھیے کہ شیطان کس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے نا. اور آج بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو گناہوں میں پڑنے کا جو ریزن ہے وہ یعنی اپنا نفس تو ہے ہی، اور شیطان بھی ساتھ میں لگا ہی ہوا ہے. اور شیطان کس طرح انسان کے ساتھ جو ہے وہ خون کی طرح جسم میں گردش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور شیطان کی پیروی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ خود منع کرتے ہیں نا بار بار کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو.
تو اللہ کرے کہ ہم لوگ اس کو دشمن ہی سمجھے اور اس کی پیروی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، سب کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے. آج بس یہاں تک ہی رکھیں گے. ہاں انشاءاللہ پھر آگے کا نیکسٹ اس میں اپنا ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ٹائم تو ہو گیا. صبا ٹیچر آئے.